ہم نے نہیں پیدا کیا جس کے سینے میں دو دل، ایک دل کفر کے لیے ہے اور ایک ایمان کے لیے۔ دل ایک ہی ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے آج کل شروع کر دیا ہے کہ ہم ایمان اور کفر کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جب دل ہی دو نہیں ہے تو یہ کفر اور ایمان اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آج کل ہماری اصطلاح چلتی ہے نا، اور کیا کریں جی، پھر دونوں کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، شکل ایک ہی ہے، یا آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس دن میں نے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر ایمان ہے تو ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی بدکاری اور زنا نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا، جب نجاست اور طہارت، کیا یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز نہیں رہنا ہے، یا تو میرے کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور اگر وہ پاک ہو، یا یہ طاہر ہے یا نجس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دل نجس بھی ہو اور طاہر بھی ہو، ایک حالت میں رہنا ہے اس میں۔ نجاست اور طہارت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ گناہ اور نیکی کا امیزہ تیار نہیں ہو سکتا۔ کفر اور ایمان ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، جھوٹ اور سچ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، زہر اور تریاک کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو ہماری ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ ہم شیطان کے حکم پہ بھی عمل کر لیں اور اللہ کے حکم پہ بھی عمل کر لیں اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، یہ نہیں ہے۔ بہلول کو دانا اسی لیے کہتے تھے، لوگ تو اسے پاگل کہتے تھے، لیکن میرے غوث پاک سرکار کا مرشد امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کو دانا کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے امام اور اس پاگل کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے وہ کسی ظاہری عالم کو حاصل نہیں۔ ان کا ایک جملہ، بادشاہ نے بلایا تھا کہ تمہیں منسٹر بنانا ہے، وزیر بنانا ہے، ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح پاگلوں والا روپ اختیار کر لیا۔ اب وہ گلی میں پاگل بن کے پھر رہے تھے، بچے پتھر مار رہے تھے، بہلول کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو کسی کو بادشاہ نے جا کے کو بتایا کہ بہلول تو پاگل ہو گیا۔ ایک رازدان تھا، اس نے پوچھا بہلول کل تک تو اتنا عقل مند تھا کہ بادشاہ تجھے وزیر بنانا چاہتا تھا، ایک رات کی تو نے مہلت مانگی اور آج پاگل ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ویسے یہ کیفیت جو اس راستے پہ چلتے ہیں نا، ان کی ہو جاتی ہے، یہ جنوں کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ دعا کی تھی، عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ سے دعا مانگتا تھا، مولا مجھے پاگل کر دے۔
اس نے پوچھا بہلول یہ تو نے، مجھے پتہ ہے کہ جان بوجھ کے پاگل بنا ہوا ہے، تو پاگل ہے نہیں۔ اس نے کہا میرے صحن میں ایک لکڑی تھی، جب بادشاہ سے میں مہلت مانگ کے آیا تو میں نے اس کو ایک طرف سے اٹھایا تو اٹھا لیا، پھر میں نے اس کو دوسری طرف سے اٹھایا تو بھی اٹھا لیا، اب اس کو میں نے درمیان سے اٹھانا چاہا تو وہ لکڑی نہیں اٹھائی گئی۔ اس نے کہا مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ ایک تمثیل، ایک مثال میں نے تجھے عرض کی ہے کہ لکڑی کا ایک جو سمت تھی وہ حلال کی سمت تھی، حق کی سمت تھی، سچائی کی سمت تھی، اس کو اٹھایا تو اٹھا لی۔ دوسری سمت جھوٹ کی، بددیانتی کی، وہ بھی میں نے اٹھائی تو اٹھ گئی، لیکن جب درمیان سے میں نے دونوں کو اٹھانا چاہا تو میرے اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں نہیں اٹھ سکتی، یا تو نے حق پہ رہنا ہے یا باطل پہ رہنا، یا سچ پہ رہنا ہے یا جھوٹ پہ رہنا، یا طہارت میں رہنا ہے یا نجاست میں رہنا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کسی سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں کہ ایک دل میں یزید بستا ہو، ایک میں حسین بستا ہو۔ ہم نے ایسا کوئی سینہ نہیں بنایا اس دنیا۔ تو یہ جو ہماری سوچ اور فکر ہے، اس نے بھی ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا، اور اس کی وجہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جتنی آیات ہم نے ان 5-6 جمعوں میں سیکھی ہیں، ہر آیت آمنو سے شروع ہوتی، جتنی آیات پہ ہم نے گفتگو کی، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اب اپنے ایمان کی حفاظت کر، نیکی کر لی ہے تو اس کی حفاظت کر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ظلم اور عدل ہم اکٹھے کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جو سب سے بڑھیا ایک تو حدیث میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایک تو یہ جملہ نہیں کہنا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، یہ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے کہی تھی، کوئی انسان جتنا جی چاہے گناہ گار ہو، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ مالک ہے، وہ جس کو جی چاہے بخشے۔ یہ جملہ کبھی نہیں کہنا۔ ہاں، ہم جائز ناجائز پہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جائز قرار دیا، اس کو ناجائز قرار دیا، اس عمل کا اجر اللہ نے جنت رکھا ہے، اس عمل کا اجر جہنم رکھا ہے۔ یہ گفتگو ہم کر سکتے ہیں، یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ فیصلہ کیا کرے گا۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات یہاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن آ گئی ہے ذہن میں، اچانک آ گئی ہے۔ ایک بہت بڑے مجتہد تھے، عام فہم نہیں ہے یہ بات جتنے لوگ اس کو سمجھ سکیں، بہت بڑے فقیہ تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا ایک بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، دلائل اکٹھے کرتا ہے، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اپنی ساری محنت کے بعد، تمام دلائل اکٹھے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو کیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ اس مجتہد نے کہا تھا کہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو ثابت نہ ہو، دیانت شرط ہے، دیانت داری شرط ہے،
کہ اس نے اللہ کی تلاش دیانتداری کے ساتھ کی ہو، وہ کافر تو اسے کہتے ہیں جس کو ثابت ہو جائے کہ خدا ہے پھر انکار کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس منزل پہ ہی نہیں پہنچا اور اللہ اس کو عذاب دے گا؟